الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج ہم سب ہمارے محترم بزرگ حاجی محمد انور محمدی سیفی، جو کہ قضاء الہی سے وصال فرما گئے، اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، پورے اہل خانہ کو رب ذوالجلال صبر عطا فرمائے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی توفیق دے۔ حضرت ذی وقار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، مشہور حدیث پاک ہے، اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا۔ اس لیے اس بات کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود و سلام جو ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، حضور اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور استطاعت کے باوجود صحت بھی ٹھیک تھی، معاملات بھی ٹھیک تھے، کوئی شرعی بیماری بھی نہیں تھی، تو جان بوجھ کے اس نے رمضان کے روزے ترک کیے، فرمایا وہ بہت بدبخت انسان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عالم میں زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ماں باپ کی، بوڑھے والدین کی قدر و منزلت کیا ہے، اور والدین کا بڑھاپا جوان اولاد کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین کی بالخصوص ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشت گزار اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خیبر کی جنگ کی تیاری کرو، جو تم میں سے استطاعت رکھتے ہیں جنگ کی وہ تیار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اپنی والدہ سے بولے کہ اماں میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں بڑھاپے کی عالم میں ہوں اور تیرے سہارے کے بغیر نہ میں واش روم جا سکتی ہوں، نہ بول و براز قضائے حاجت، کچھ بھی تیرے سہارے کے بغیر میں نہیں کر سکتی، میرا کیا بنے گا؟ کہا ماں تیرا جو بھی بنے، میں اپنے نبی سے وعدہ کر کے آیا، میں حضور کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کے ساتھ جنگ پہ ضرور جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ خاموش ہو گئی اور کسی سہارے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک انہوں نے رسائی پائی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں ابو ہریرہ کی ماں ہوں اور میرا بیٹا گھر گیا ہے تو کہتا ہے میں نے جہاد پہ حضور کے ساتھ جانا ہے،
اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میرا اس کے بغیر سہارا کوئی نہیں، مجھے جو اٹھائے بٹھائے آگے پیچھے کرے، واش روم لے کے جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور کے واش روم بھی کیسے ہوتے، آج کی واش روموں کی سہولیات تو نہیں تھی نا اس دور کے واش روموں میں۔ تو میں اپنے بیٹے کے سہارے کے بغیر میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی آپ گھر چلی جائیں، آپ کا کام ہو گیا۔ اب یہ بہانہ بنا حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا، لیکن رحمت ساری امت تک قیامت تک کے لیے پھیلا دی گئی۔ صبح جب صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ نے کسی کو بات سمجھانی ہوتی تو نامینیٹ نہیں فرماتے تھے، اجتماعی طور پہ بات کرتے تھے۔ جس طرح آج کسی انسان میں آپ کوئی کمی کوتاہی دیکھتے، یقیناً ہر انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوتاہیاں تلاش کرنے والے کوتاہیوں تک رہ جاتے ہیں، خوبیاں تلاش کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نا اس طرح نام لے کے نہیں آپ سمجھاتے تھے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے وضو کیا تو وضو میں بہت سی کوتاہیاں تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ذرا وضو کرتا ہوں تو میرے وضو میں جو غلطی ہو ذرا آپ درست فرما دیجیے۔ کبھی یہ لہجہ ہم نے اختیار نہیں کیا، ہم تو منتظر ہوتے ہیں کہ نماز میں سلام پھرے تو جس نے غلطی کی اس کی اچھی طرح دھلائی کرے، کہ کہاں عمر گزار دی، کدھر جو ہے وقت گزر گیا اور تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، یعنی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہیں کر حضور فرماتے تھے، مسئلہ بھی سمجھا دیتے تھے۔ تو صحابہ کو دیکھا تو ان میں میرے مصطفیٰ کی نظر اقدس جب ابو ہریرہ پہ پڑی نا تو وہ اماں جی کی بات یاد۔ نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم معیت مصطفیٰ میں نبی آخر زمان کی صحبت میں اللہ کے عظیم رکن، اسلام کی عظیم رکن جہاد پہ جاؤ، اور یہ سمجھو کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں سسکتے بلکتے رہے اور تم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ، ایک ہے تنہا جہاد پہ جانا اور ایک ہے بزرگوں کے ساتھ جہاد پہ جانا اور ایک ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ جانا، اور تم یہ سمجھو کہ شاید ہم نے عبادت کا حق ادا کیا۔ فرمایا رب ذوالجلال تمہارا وہ جہاد قبول نہیں فرمایا گیا اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہو، بوڑھے ماں باپ گھر میں سسکتے بلکتے رہیں۔ تو عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ ان السہم لبلغ المقتل، کہ تیر اپنے نشانے پہ پہنچ گیا، تیر اپنے نشانے پہ لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو سمجھ آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ حکم فرمایا۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، گھر گئے، اماں سے جا کے ہاتھ باندھتے، معافی مانگی۔ اماں یعنی ماننے والے ہوتے تھے، ضد نہیں کرتے تھے، عرض کیا اماں معاف کر دو، آج کے بعد میں تیری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں ٹکاؤں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مختلف روایات کے مطابق 2 یا 3 سال زندہ رہیں، تو ایک دن بھی ابو ہریرہ نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں ٹکایا۔ اب اس کے مد مقابل باپ کی دیکھیں عظمت اور شان دیکھیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بیٹا ہے نا اس نے مجھے تانے بڑے مارتا ہے۔ نوجوان ایک حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے بڑا تنگ ہوں، میرے ابا نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ میرے اپنے بچے بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، اخراجات ہیں، معاملات ہیں، ابا جی آتے ہیں اور جو چیز ان کے ہاتھ آ جائے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات کو سنا اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ابا کو بھی بلا لو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس حدیث کا اگلا حصہ جو نقل فرمایا کہ اس کے ابا کو بھی بلا لو۔ اس کے ابا کو بھی بلایا گیا تو وہ بزرگ آدمی تھے، ہاتھ میں عصا لڑکھڑاتے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب آ کے بیٹھے نا، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے عظیم فرشتے حضرت جبریل امین آ گئے۔ وہ جبریل جن کا معاشرے میں تقدس ختم کر دیا جائے، فرشتے تیرے کمی نے زہرا، یہ کیا بات کر رہے ہیں یار، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات ہے۔ حضرت جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کمی کا لفظ بولنا ان کے لیے یہ اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن کیا انہوں نے بھی کبھی فرشتوں کو کمی کہا؟ آپ فرشتوں کو گالی دے رہے ہیں، آپ فرشتوں کسی بندے کو آپ کمی کہہ کے بتائیں، دیکھتے ہیں اس کے تیور کہاں سے کہاں پہنچتے۔ سمجھنے میری بات؟ اس لیے کوئی بھی ذات ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ذات عظمت والی ہے تو آپ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فرشتے عظیم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے عباد مکرمون کے الفاظ فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مکرم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور سارے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ آپ جبریل امین کے بارے میں کہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کمی ہیں، تو یہ آپ پر بھی بڑے تعجب اور حیرانگی والی بات ہے۔ کیا اس بات کو حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ آپ اس کو ایکسیپٹ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ تم اللہ کے عظیم فرشتوں کو جو ہے وہ کمی کو؟ یہ بات نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت اللہ رب العزت کے فرشتے کرتے رہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر کے کام کرتے رہے فرشتے۔ اب اس میں اور کمی میں بڑا فرق ہے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو بابا آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، اس کے دل میں کچھ ایسی چھپی ہوئی باتیں ہیں جو اس نے آج تک اپنی زبان پہ یہ باتیں نہیں لے کے آیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے، یعنی اس لڑکے کے والد جو بیٹھے تھے ان سے، ان کے بارے میں۔ اب یہ حدیث میں الفاظ تو نہیں ہیں یہ، لیکن میں یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ بابے کے دل میں یہ تو خیال آیا ہوگا نا کہ رب ذوالجلال نے میرا نام تو لیا ہے، وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں ان کا مقام اللہ۔ یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے کہ جس کا نام اللہ رب العزت اپنے عرش پہ لیتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ کہاں میں کہاں اللہ رب العزت کی ذات۔ رب نے جبریل کو بلایا، کہا فلاں بندہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اس نے دل میں باتیں چھپائی ہوئی ہے، تو جبریل جا تو میرے محبوب سے کہہ کہ اس سے کہے وہ باتیں باہر نکالیں۔ تو وہ کتنے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ جن کا نام اللہ رب العزت لیتا ہے۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا تو بابا جی عرض کرتے ہیں کہ من اخبارک، آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آپ کا نام۔ تو بابا جی کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو جواب تو یہ تھی ہے یا عصاش، یہ تھا، بات ختم ہوئی، لیکن پوری ایک کتاب کھول دی، اس لیے کہ گفتگو جو ہے وہ لمبی ہوتی رہے، وہ رب مجھ سے کلام فرماتا رہے، میں جواب دیتا رہا۔ تو یہ ایک اشتیاق ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، اللہ انہیں یاد کر رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ادھر رسول اللہ کا ایک امتی جو اس کا نام اللہ فرشتوں کے سامنے ہے، جبریل ادھر آؤ، جاؤ یہ بات کر کے آؤ۔ تو اس نے بابے نے عرض کیا، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں میرے دل میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن میں نے آج تک ان کا کسی سے اظہار نہیں کیا، چلے میں آپ کی بارگاہ اللہ کے حکم پہ اظہار کر دیتا۔ عرض کیا، بڑی لمبی گفتگو بزرگوں نے حضور اسلام کی خدمت میں عرض کی، لیکن میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بزرگ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے یہ پوچھیں کہ جب یہ اتنا سا تھا، آج جو میری شکایت لگانے آیا بیٹھا ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ یہ بیمار ہوتا تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے کون لے کے جاتا؟ میں نہ رات کی ٹھنڈک کو دیکھتا، نہ میں دن کی حرارت کو دیکھتا، میں سارا دن اس کے لیے کام کرتا تھا، اس کو پال پوس کے میں نے بڑا کیا، اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے۔ یا رسول اللہ آپ ہی مجھے یہ بتائیں
کہ ایک میری بہن ہے اور ایک اس کی ماں کی بہن ہے، ہم 3 افراد، تینوں بوڑھے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، آپ ہی اللہ کے محبوب بتائیں کہ ہم کہاں سے کھائیں؟ میں اس کے گھر سے نہ لوں تو کیا میں بھیک مانگوں؟ کیا میں بھیک مانگوں؟ اللہ اکبر! تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے سے اس نے لمبی گفتگو حضور الاسلام کی خدمت میں کی۔ نبی علیہ السلام اس سے کہا، اس نوجوان سے، ادھر آؤ۔ جب وہ قریب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تاریخی جملہ حضور علیہ السلام نے ایک باپ کی، یہ آج میری شکایت لگانے آ گیا کہ میں اس کے گھر سے یہ چیز اٹھا لیتا ہوں، یہ چیز اٹھا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، باپ اور ماں تمہارا گھر لوٹ کے لے جائیں، بس لے جائیں۔ شارع نے خود اجازت دی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے کہ تمہارے ماں باپ آئیں، تمہارے گھر میں داخل ہوں، جو بھی چیز انہیں پسند ہے لے جائیں، ان کو حق دیا ہے۔ اس لیے کہ جب تم چھوٹے سے تھے، تم بیڈ کے اوپر کتنا گند ڈال دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے، باپ اٹھتا باہر چلا جاتا، لیکن اماں تو وہ تھی نا جس نے تمہارے گند کو بھی اپنے ہاتھ پہ، پخانے کو اٹھا کے بھی، ایک اس ہاتھ میں پخانا ہوتا تھا اور دوسری طرف تمہارے منہ کا بوسہ لے رہی ہوتی۔ میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں کہ اپنے بچوں کی شرمگاہ کو چوم رہی ہوتی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اتنی محبت جو ہے وہ ماں کے دل میں اللہ رب العزت ڈالتا ہے، تو باپ کما کے لاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پوچھے، یہ میری شکایت لگانے کے لیے آئے۔ حضور نے ادھر آؤ میدان میں، سب نے بٹھایا۔ حضور نے فرمایا، تاریخی جملہ، انت و مالو کا، تو اور تیرا مال، لی ابی کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ جب تو اپنے باپ کا ہے، دوسرے لفظوں میں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو اپنے باپ کا ہوتا ہے اس کا سارا مال بھی اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو نبی علیہ السلام نے انت و مالو کا لی ابی کا، ختم پاک کے لیے سامان لے، انت و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تمہارے باپ کا ہے، کیونکہ یہ کمایا ہوا تیرا نہیں، تیرے باپ کا وجود تھا تو تجھے وجود ملا، اور تو نے محنت کی، تیرے باپ نے تجھ پہ محنت کی، تم آگے محنت کر رہے ہو۔ اس لیے حضرت ذی وقار، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ابا اور اماں، ان کی حالت کو نہ دیکھیں، ان کے بڑھاپے کو نہ دیکھیں، ان کی خدمت کریں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، ان کی خدمت نہ کی، اور خدمت نہ کر کے، نہیں خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، یا خدمت اس نے کی ہے جنت اسے نہیں ملی، خامی رہ گئی، ایک طرف باپ کے لیے ماں کے لیے اتنی عنایات، دوسری طرف اس طرح کا جملہ کو کس دینا جس سے ساری وہ بات جو ہے اس کے اوپر مٹی، انہیں تمہارے حضرت ذی وقار نہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں تمہارے پیسے کی ضرورت، نہ تمہارے کپڑوں کی ضرورت، نہ تمہاری اچھی سواری گزر، بڑھاپے کے عالم میں وہ تو وقت ان کا ویسے گزر چکا ہوتا ہے، انہیں صرف اور صرف تمہارے اچھے اور میٹھے لہجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں نا، تو جب وہ گھر آئے نا تو سب سے پہلے ان کے پاس آئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، بس صرف بیٹھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا، اور پوچھیں اماں کیا حال ہے۔ اگر بڑھاپے میں نہیں ہے، ماں باپ اگر چلتے پھرتے بھی ہیں، پھر بھی آپ ایک لمحہ ان کے لیے آ کے بیٹھے، اماں جی کیا حال ہے، امی کیا حال ہے آپ کے۔ گھر سے جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلا کام ماں کے پاس بیٹھنا ہے، باپ بیٹھا ہو تو باپ کے پاس بیٹھنا ہے، ایک لمحہ بیٹھنا ہے، آپ نے صرف حال پوچھنا ہے، تو وہ تمہارے لیے دعائیں جو کریں گے نا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میری امت کے والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی۔ اتنی شان ہے والدین کی، ان کو بڑھاپے کے عالم میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور بلکہ یہاں تک جب جہاد کی اجازت نہیں ملی تو ماں باپ گھر میں آپ کی خدمت کے منتظر ہوں، آپ عمرہ کریں تو آپ کا عمرہ بھی قبول نہیں ہے، آپ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ بلک رہا ہے آپ کے بغیر، ان کا سہارا کوئی نہیں، فرمایا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ وہ ذاتیں ہیں، یہ ابا اور اماں وہ شخصیات ہیں جن کے وجود سے تمہارا وجود ہے، جس نے ان کی خدمت کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا جو ہے وہ آخرت اس کی جنت سے عطا فرمائے گا، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ آج کریں گے تو کل آپ کی اولاد کرے گی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ اپنے والدین سے سخت لہجہ رکھیں اور آپ کی اولاد کل آپ سے نرم لہجہ رکھیں، نہیں، یہ حضرات گرامی یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ رب ذوالجلال محترم بھائی محمد ظفر صاحب، ان کے والد گرامی
ہمارے محترم بزرگ حاجی محمد انور محمدی سیفی، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔